شمال مشرقی شام میں عراقی سرحد کے قریب الہول کیمپ تقریباً 5,000 لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن یہاں 80,000 سے زیادہ افراد نے پناہ لے رکھی ہے۔ ان میں سے بیشتر عورتیں اور بچے ہیں۔ ان میں سے اکثریت داعش سے منسلک جنگجوؤں کے خاندان کے افراد کی ہے، جو دسمبر میں اس وقت یہاں آنا شروع ہوئے تھے جب شام کے بقیہ حصے کو داعش سے آزاد کرانے کے لیے جنگ میں شدت آ گئی تھی۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ پیٹر مورر نے حال ہی میں کیمپ میں پناہ لینے والے افراد سے ملاقات کی۔ اس کیمپ کے حالات انتہائی مشکل ہیں۔ یہاں بہت زیادہ لوگ ہیں اور انہیں خوراک، پناہ، طبی امداد، پانی اور سینیٹیشن کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنا بہت مشکل ہے۔ امدادی تنظیموں اور مقامی انتظامیہ پر بہت بوجھ پڑ گیا ہے۔ ہم نے امدادی کاموں میں اضافے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ کیمپ میں موجود بیشتر لوگ شامی اور عراقی شہری ہیں، لیکن تقریباً 10,000 لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسرے ملکوں کے شہری ہیں۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے لوگوں کو بالخصوص ان ہزاروں بچوں کے بارے میں تشویش ہے جن میں سے سینکڑوں ایسے ہیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بالغ شخص موجود نہیں ہے۔ اس کیمپ میں موجود افراد میں 2/3 12 سال سے کم عمر کے بچے ہیں۔ انہیں داعش کے زیر سایہ یا ان کیمپوں میں رہنے کے سوا کوئی حقیقت معلوم نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے ملک انہیں واپس لیں اور ان بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی کچھ سوچیں جن کے ساتھ کوئی بڑا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بچوں کو ان کے متعلقہ ملکوں کو واپس بھیجنا، خاص کر انہیں جن کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، بین الاقوامی ریڈ کراس کی اولین ترجیح ہے۔ بعض ملکوں نے بڑی تعداد میں بچوں اور عورتوں کو واپس لے لیا ہے، جبکہ بعض ممالک ایسا کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ میں مشکلات سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں ان سب پر زور دوں گا جن کے شہری ان کیمپوں میں ہیں کہ ان کا بوجھ صرف مقامی انتظامیہ، عراقی حکومت اور کرد انتظامیہ پر نہ ڈالیں، بلکہ اس مسئلے کی فکر کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں۔ افغانستان اور عراق کے حالیہ تنازعات میں بہت سے غیر ملکی جنگجو تھے، مگر ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ نہیں تھے۔ اب بین الاقوامی برادری کے لیے لازم ہے کہ وہ سیاسی عزم اور سرمایہ کا بندوبست کریں تاکہ ایک منصفانہ اور قانونی حل تلاش کیا جا سکے اور اس پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ اس وقت تک الہول کیمپ میں مقیم ہزاروں افراد کا مستقبل غیر یقینی کا شکار رہے گا۔ مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، وائس آف امریکہ۔